دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کر رہے ہیں جو شاید ہمارے معاشرے کی ایک سب سے گہری اور تکلیف دہ حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد مذہب سے دور ہو رہی ہے، شکوک و شبہات کا شکار ہو رہی ہے، اور کچھ تو دہریت کی حد تک پہنچ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہے یا نہیں، سوال یہ ہے کہ اس کی جڑ کیا ہے۔ آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال یہی ہے: کیا مسلم علماء کی پیش کردہ مذہبی تشریحات ہی نوجوان نسل کو خدا سے دور کرنے کا باعث بن رہی ہیں؟ میں یہ موقف پیش کروں گا کہ علماء نے دین اور خدا کا ایک ایسا تصور پیش کیا ہے جو آج کے نوجوان کے ذہن، اس کی منطق اور اس کے ضمیر کے لیے ناقابل قبول ہے، اور یہی اس بحران کی اصل وجہ ہے۔ اور میں یہ نکتہ پیش کروں گی کہ صرف علماء کو مورد الزام ٹھہرانا مسئلے کو بہت سادہ بنا کر پیش کرنا ہے۔ بلا شبہ ان کی کمزوریاں ہیں، لیکن یہ بحران اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ بحران جدید دور کے فکری چیلنجز، خود امت کی دین کے حقیقی جوہر کو سمجھنے میں اجتماعی ناکامی، اور سب سے بڑھ کر خدا کی طرف سے مسلسل رہنمائی کے تصور کو مکمل طور پر مسترد کر دینے کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے، صرف ایک طبقے کی ناکامی نہیں۔ دیکھیں، میرا موقف بالکل واضح ہے۔ آج ہمارے نوجوان جس خدا کو مسترد کر رہے ہیں وہ قرآن کا خدا نہیں، بلکہ وہ خدا ہے جو انہیں ممبروں سے دکھایا جاتا ہے۔ ایک ایسا خدا جو 1400 سال پہلے بولا تھا اور پھر خاموش ہو گیا۔ ایک ایسا خدا جو کائنات بنا کر عرش پر بیٹھ گیا اور اب انسانیت کے معاملات سے لاتعلق ہے۔ یہ تصور نوجوانوں کے لیے کوئی کشش نہیں رکھتا۔ جب خدا انسان سے روٹھا ہوا محسوس ہو تو انسان کا خدا سے روٹ جانا ایک فطری رد عمل ہے۔ ہم نے دین کو چند شارٹ کٹس اور وظیفوں میں بدل دیا ہے: 3 دن میں رزق کی فراغی اور 40 دن میں جنت کا وعدہ، جبکہ اسلام کا اصل راستہ مجاہدے کا ہے، یعنی اپنی خواہشات، اپنے آرام اور اپنے تعصبات کے خلاف مسلسل جد و جہد۔ یہ مشکل راستہ ہے۔ جب یہ شارٹ کٹ ناکام ہوتے ہیں تو نوجوانوں کے ہاتھ مایوسی کے سوا کچھ نہیں آتا، اور یہی مایوسی انہیں الحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری مذہبی فکر پر ایک خوفناک جمود طاری ہے۔ سائنس ہر روز نئی کائناتیں دریافت کر رہی ہے، لیکن ہمارے مذہبی علوم وہیں کھڑے ہیں جہاں صدیوں پہلے تھے۔ کسی بھی نئے سوال یا نئی تشریح کا جواب دلیل سے نہیں، کفر کے فتوے سے دیا جاتا ہے۔ یہ جامد دین جدید دور کے نوجوانوں کے سوالات کا جواب کیسے دے سکتا ہے؟ میں آپ کی تشخیص کی سنگینی کو سمجھتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ بیماری کی جڑیں اس سے بھی گہری ہیں۔ قرآن تو خود ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگ انبیاء کی تعلیمات کو بھلا دیتے ہیں اور ان میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ اصل چیلنج ہمیشہ انسانی تشریحات کا رہا ہے۔ خدا کی تعلیم اپنی ذات میں کامل ہے، لیکن جب انسان اپنی محدود عقل، اپنے تعصبات اور اپنے مفادات کے ساتھ اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ دہریت پسندوں کا سب سے بڑا سوال بھی تو یہی ہے کہ اگر خدا کا دین اتنا ہی اہم ہے اور اس کی اتنی غلط تشریح ہو رہی ہے تو خدا خود مداخلت کیوں نہیں کرتا؟ وہ ان علماء کو غلط ثابت کیوں نہیں کرتا جو اس کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں؟ یہاں مسئلہ صرف علماء کا نہیں، بلکہ میرا مطلب ہے کہ پوری امت کا ہے، جس نے ایک غیر فعال، ایک منتظر کردار اپنا لیا ہے۔ ہم معجزوں یا کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ خود دین کے تقاضوں کے مطابق فکری اور عملی جد و جہد کریں۔ یہ اجتماعی کاہلی اور فکری فرار ہے جسے ہم صرف علماء کے سر تھوپ کر بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ آئیے اس کو مزید ٹھوس انداز میں دیکھتے ہیں۔ خدا کے تصور ہی سے شروع کرتے ہیں۔ میں نہیں مانتا کہ اس کی ذمہ داری صرف امت پر ڈالی جا سکتی ہے، کیونکہ امت تو وہی سیکھتی ہے جو اسے سکھایا جاتا ہے۔ علماء نے لفظی ترجموں پر اصرار کر کے ایک ایسا خدا پیش کیا ہے جس کے انسانوں کی طرح ہاتھ اور چہرہ ہیں، جو عرش پر باقاعدہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ہے، یہ ایک ذہنیت ہے۔ اگر آپ خدا کو ایک جسمانی وجود مانتے ہیں جو ایک جگہ پر بیٹھا ہے، تو آپ نے اسے کائنات کا حصہ بنا دیا، کائنات کا خالق نہیں۔ یہ چھوٹی سی بات نوجوانوں کے سائنسی ذہن میں پورے دین کو ناقابل اعتبار اور غیر منطقی بنا دیتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر دین کی بنیاد ہی اتنی غیر عقلی بات پر ہے تو باقی باتوں پر کیسے یقین کیا جائے؟ آپ کا نقطہ بہت اہم ہے، لیکن میں پھر کہوں گی کہ یہ تشریح کی ناکامی ہے، دین کی نہیں۔ قرآن تو ایک ایسے خدا کا تصور دیتا ہے جو حی اور قیوم ہے، یعنی زندہ اور کائنات کو ہر لمحہ سنبھالے ہوئے ہے۔ وہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔
لیکن جب علماء نے خود اس زندہ اور فعال خدا کو دنیا کے معاملات سے الگ کر کے 7 آسمانوں کے اوپر ایک تخت پر بٹھا دیا تو دہریت پسندوں کو یہ کہنے کا کھلا موقع مل گیا کہ خدا ایک گھڑی سانس کی طرح ہے جس نے کائنات بنائی اور پھر اسے اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت نے ان غلط تشریحات کو قبول کیوں کر لیا؟ اس نے ان تصورات کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ ہم نے سوال پوچھنا کیوں چھوڑ دیا اور اندھی تقلید کو کیوں اپنا لیا؟ یہ فکری کاہلی ہی اصل جڑ ہے جس نے غلط تشریحات کو پنپنے کا موقع دیا۔ لیکن یہ فکری کاہلی آتی کہاں سے؟ یہ اسی لا تعلق اور خاموش خدا کے تصور سے آتی ہے۔ جب آپ کا خدا آپ سے بات نہیں کرتا تو آپ بھی سوال پوچھنا چھوڑ دیتے ہیں، اور خدا کے اسی محدود اور لا تعلق تصور کا نتیجہ ہمیں عملی دنیا میں نظر آتا ہے۔ جب فلسطین میں ایک بچہ بمباری کے دوران ملبے تلے دب کر آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں وہی خدا ہوتا ہے جو عرش پر بیٹھا ہے، جو شاید اس کی نہیں سن رہا۔ جب نوجوان یہ مناظر دیکھتے ہیں تو وہ یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ یا تو خدا ہے ہی نہیں، یا اگر ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آج کے دور میں کوئی معجزہ نہیں ہوتا، کوئی غیبی مدد نہیں آتی، تو پھر پچھلے معجزات بھی محض کہانیاں ہی ہوں گی، اساطیر الاولین۔ یہ صرف ایک علمی بحث نہیں، یہ نوجوانوں کے ایمان کا سوال ہے جو حقیقی دنیا کی تلخیوں سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے بہت جذباتی اور اہم نکتہ اٹھایا ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی دین کے اپنے اصولوں پر غور کیا ہے؟ جنگ بدر کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ ہو چکا تھا، فرشتوں کی مدد کی خوشخبری آ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں پڑے گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے، یہاں تک کہ آپ کی چادریں مبارک کندھوں سے گر گئی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدائی مدد کا قانون انسانی کوشش، جد و جہد اور تڑپ سے جڑا ہوا ہے۔ یہ صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے دعا کرنے سے نہیں آتا۔ خدا سے کسی شعبدہ باز کی طرح توقعات وابستہ کرنا دین کی گہری غلط فہمی ہے۔ یہ تصور ان لوگوں نے عام کیا ہے جنہوں نے دین کو حقیقی مجاہدے سے ہٹا کر صرف رسومات اور وظائف تک محدود کر دیا تاکہ امت کاہل اور غافل رہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف دعا کریں اور نتیجے کا انتظار کریں، جبکہ خدا کا قانون یہ ہے کہ پہلے اپنی پوری طاقت سے کوشش کرو، پھر اس کی مدد آئے گی۔ فلسطین کا مسئلہ دعاؤں سے نہیں، بدر جیسی حکمت عملی، اتحاد اور قربانی سے حل ہوگا۔ بدر کی مثال تاریخی طور پر اہم ہے، لیکن آج کا نوجوان یہ کہے گا کہ اس وقت خدا اپنے نبی کے ذریعے براہ راست رہنمائی کر رہا تھا۔ آج وہ رہنمائی کہاں ہے؟ کیا ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم 1400 سال پرانی مثال پر زندہ رہیں جبکہ ہمارے مسائل نئے اور فوری ہیں؟ اور آپ جس مجاہدے اور کوشش کی بات کر رہی ہیں، اسی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تو وہ فکری جمود ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا تھا کہ اب انسان کا ذہن اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ اسے کسی نئے نبی یا ہادی کی ضرورت نہیں رہے گی اور وہ خود اجتہاد کرے گا۔ لیکن پچھلے 100 سال میں امت کی حالت نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا ہے۔ جب بھی کوئی دین کی نئی تشریح کی کوشش کرتا ہے، جب بھی کوئی اجتہاد کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو اسے گستاخ اور گمراہ قرار دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ اس ماحول میں نوجوان دین کو عقل اور جدیدیت سے متضاد پاتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ دین کے محافظ نئے سوالوں سے ڈرتے ہیں۔ میں آپ سے پوری طرح اتفاق کرتی ہوں کہ جمود ایک زہر قاتل ہے، لیکن اس جمود کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس جمود کے پیچھے وہ مسلم حکمران بھی تھے جنہوں نے اپنے سیاسی مفادات کے لیے آزاد فکر کو دبایا اور اپنے مطلب کے علماء کو فروغ دیا۔ لیکن اس کا حل دین سے باہر نہیں، دین کے اندر ہی موجود ہے۔ حل یہ ہے کہ اس زمانے کی ضرورت کے مطابق آسمانی روشنی کی تلاش کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں کہ حل موجود نہیں، بلکہ یہ ہے کہ علماء اور امت نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب خدا کی طرف سے کوئی نیا ہادی یا نئی براہ راست رہنمائی نہیں آئے گی۔ نبوت کے خاتمے کا یہ مطلب لے لیا گیا کہ خدا نے انسان سے براہ راست کلام کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ اسی ایک عقیدے نے آگے بڑھنے کے تمام راستے بند کر دیے ہیں۔ تو پھر ہم واپس اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ علماء نے خدا کو گونگا بنا دیا ہے۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی نئی ہدایت نہیں آئے گی، دوسری طرف وہ خود نئے چیلنجز کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔
یہ ایک ایسی بند گلی ہے جہاں نوجوانوں کے پاس دہریت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں بچتا۔ انہوں نے ایک ایسے خدا کا تصور پیش کیا ہے جو آج کے دور میں غیر متعلق ہو چکا ہے۔ وہ ایک تاریخی خدا ہے، ایک میوزیم میں رکھی ہوئی شے کی طرح، جو کبھی بہت اہم تھا لیکن آج خاموش ہے، اور نوجوان اس میوزیم سے باہر نکل رہے ہیں۔ میں پھر کہوں گی یہ تصویر کا صرف ایک رخ ہے۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ امت کیا کر رہی ہے اور کس سے مانگ رہی ہے۔ جب آپ اپنے سیاسی اور معاشی مسائل کے حل کے لیے خدا کے بجائے امریکہ اور IMF سے مدد مانگتے ہیں، جب آپ خدا کے بجائے سپر پاورز کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر خدا کی مدد کیوں آئے گی؟ قرآن کا اصول واضح ہے، اللہ کسی قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ جب آپ نے خود ہی یہ طے کر لیا ہے کہ رہنمائی کا دروازہ بند ہو چکا ہے اور حل مغرب کے پاس ہے، تو خدا زبردستی ہدایت کیسے بھیجے گا؟ امت کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی ہوگی۔ یہ محض علماء کی ناکامی نہیں، یہ ایک اجتماعی، روحانی اور فکری بحران ہے۔ ہم سب اس میں برابر کے شریک ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مرکزی دھارے کے علماء کی طرف سے پیش کیا جانے والا اسلام کا تصور فکری اور روحانی طور پر بانجھ ہو چکا ہے۔ یہ ایک خاموش، لاتعلق اور تاریخی خدا پیش کرتا ہے، اور ایک ایسا دین جو رسومات میں قید ہے اور جدید دنیا کے حقیقی سوالات کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ لہٰذا یہ براہ راست طور پر نوجوانوں کو دین سے متنفر کر کے دہریت کی طرف دھکیلنے کا سبب بن رہا ہے۔ جبکہ علماء کی ناکامیاں بہت اہم ہیں اور ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اصل مسئلہ اس سے زیادہ گہرا اور پیچیدہ ہے۔ یہ بحران صرف غلط تشریحات کا نہیں، بلکہ اجتماعی طور پر فکری اور روحانی جدوجہد سے فرار کا نتیجہ ہے۔ یہ بحران خدا کی طرف سے رہنمائی کے تسلسل کے امکان کو اجتماعی طور پر مسترد کر دینے کا نتیجہ ہے۔ صرف علماء کو مورد الزام ٹھہرانے سے امت اپنی اجتماعی ذمہ داری سے بری نہیں ہو جاتی۔ آج کی گفتگو سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ نوجوانوں کے سوالات حقیقی، گہرے اور جائز ہیں۔ روایت اور جدیدیت، جامد تشریح اور زندہ وحی کے درمیان ایک گہرا ٹکراؤ موجود ہے۔ فراہم کردہ مواد سے یہ اندیہ ملتا ہے کہ اس بحران کا حل ایمان کو ترک کرنے میں نہیں، بلکہ اس دین کے اندر ایک ایسے زندہ اور فعال خدا کو دوبارہ دریافت کرنے میں ہے جو آج بھی بولتا ہے اور آج بھی انسانیت کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور حتمی نتیجہ ہمیشہ کی طرح ہم اپنے سامعین پر چھوڑتے ہیں کہ وہ ان دونوں زاویوں پر خود غور کریں اور اپنی تحقیق کریں۔ دی ڈیبیٹ سننے کا شکریہ۔ یہ فکری جمود کہاں سے آیا؟ اس کی جڑیں علامہ اقبال کے بعض نظریات تک جاتی ہیں، خاص طور پر مرد مومن کا تصور، جس میں یہ کہا گیا کہ اب کسی ہادی کی ضرورت نہیں۔ 100 سال گزر گئے، کیا ہم واقعی اس مقام تک پہنچے؟ کعبہ کے غلاف پکڑ کر دعائیں مانگی جا رہی ہیں، فلسطین کے بچے رو رہے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر دعائیں قبول نہیں ہوتی تو خدا کہاں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو شارٹ کٹس میں بدل دیا ہے۔ وظائف، نسخے، چند دنوں میں جنت، یہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کا حصہ نہیں۔ اسلام جدوجہد، شعور، ذمہ داری اور عمل کا دین ہے، نہ کہ روحانی سوداگری کا۔ علماء کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو اس خدا سے متعارف کرائیں جو زندہ ہے، بولتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، نہ کہ ایسے خدا سے جسے خاموش، ناراض اور لاتعلق بنا کر پیش کیا گیا ہو، کیونکہ اگر خدا کو خاموش ثابت کر دیا گیا تو پھر نوجوان کا دہریہ بن جانا فطری نتیجہ ہے۔ ہمارے پروگرام سے متعلق کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے دیں۔ آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پوری کوشش ہوگی آپ کو جواب دیا جائے۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔